یہ اسی پچھلے سوال کے متعلق ہے جو 5واں ذو جہتین مسئلہ آیا تھا، اور اس میں یہودیوں کے ایک نظریہ کی اللہ نے تردید فرمائی ہے۔ یہودی چونکہ تورات کے عالم تھے ان میں، اور وہ مجلسوں میں مسائل بیان کرتے رہتے تھے، اور دنیاوی میل جول مسلمانوں کا اور یہودیوں کا آپس میں تھا۔ اس وجہ سے جو انوکھی قسم کے مسائل یہودی اگر اپنے مجلس میں بیان کرتے اور صحابہ اکرام اس کو سن لیتے، جو انہیں عجیب معلوم ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے کہ یہودی اس بارے میں یہ کر رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں، ہماری شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو کچھ یہودی اپنی مجلس میں یہ بیان کر رہے تھے کہ اپنی بیویوں کی پشت کی طرف سے اگر جماع کیا جائے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، کانا۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ یہودی ایسے ایسے بیان کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے سے پہلے اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کر دی ہے، اور اللہ نے خود جواب دے دیا ہے۔ اس میں یہودیوں کے اس مسئلے کا جواب بھی ہے، اور مزید کچھ اضافی باتیں بھی مختصر لفظوں میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کی ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ بیویوں کو کھیتی سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ جس طرح کھیتی میں بیج ڈالا جاتا ہے تو اس سے پھل پیدا ہوتے ہیں، میوہ جات پیدا ہوتے ہیں، غلہ جات پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح بیوی کو بھی کھیتی سے تشبیہ دی ہے کہ اس میں بھی آپ بیج ڈالیں گے تو آپ کی نسل اور اولاد پیدا ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے۔ پہلے انسان کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا ہے، اور حضرت اماں حوا کو بھی اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پوری نسل انسانی کو اللہ نے اپنے ایک قانون سے پیدا کیا ہے۔ اسی میاں بیوی کی ملاپ سے اللہ نے ساری نسل کو بڑھایا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اور اسی قانون کو اللہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ جس طرح کھیت میں بیج ڈالنے سے پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، ان میں بیج ڈالنے سے تمہارے لیے اولاد اور نسل پیدا ہوگی۔ اور اسی سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی جو لوگ کرتے ہیں تاکہ نسل نہ بڑھے، اولاد پیدا نہ ہو، اور صرف جنسی تسکین کے لیے بیوی کو استعمال کیا جائے، تو وہ بات اس مسئلے کے خلاف ہے، کیونکہ صرف اگر جنسی تسکین حاصل کرنا ہے تو پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حیوان بھی جنسی تسکین حاصل کر رہا ہے اور انسان بھی جنسی تسکین حاصل کر رہا ہے، تو پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ جس نے دنیا کے اندر آنا ہے وہ آ کر رہے گا،
لاکھ آپ زور لگاتے رہیں اس کو بند کرنے کی، وہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ میری ایک لونڈی ہے، میں اس کو استعمال تو کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ چاہتا ہوں کہ اس سے میری اولاد نہ ہو، تو میں عزل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آنا ہوگا نا آپ کے ساری تدبیروں کے بعد بھی آ کر ہی رہے گا، جو نہیں آنا ہوگا اللہ کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی تدبیر کرتا رہا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد پھر آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کام تو بن گیا ہے، میری جو لونڈی ہے جو میں چاہتا تھا کہ وہ حاملہ نہ ہو وہ تو حاملہ ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوگا، آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ جس نطفہ کو اللہ نے اندر ٹھہرانا ہے، جس انسان کو اللہ نے پیدا کرنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی، اس نے آ کر ہی رہنا۔ تو پہلی بات یہ ذکر کی ہے کہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، آؤ تم اپنی کھیتیوں کو جس طریقے سے چاہتے ہو۔ یہیں سے یہودیوں کی تردید ہے۔ مفسرین نے لکھی یہ بات کہ اٹھا کے یا بٹھا کے یا لٹا کے تینوں طریقے شریعت میں جائز ہیں، ان میں سے کوئی طریقہ ناجائز نہیں ہے۔ کسی کو لولا پیدا کرنا ہے یا لنگڑا پیدا کرنا ہے، اندھا پیدا کرنا ہے یا بھینگا پیدا کرنا ہے، اور مجنون پیدا کرنا ہے یا عقل والا پیدا کرنا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی کی جماع میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر پیچھے کی طرف سے آ کر بیوی کو اگر جماع کیے جائے اگر بھینگا پیدا ہوتا ہے تو پھر لولے لنگڑے کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ وہاں کیا قصور ہوتا ہے؟ پاگل کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ وہاں کیا قصور ہوتا ہے؟ خسرے کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی مرضی ہے، جس کو جیسا پیدا کر دیں۔ تو اللہ کی تقدیر کے اندر مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے صراحتاً تردید فرمائی فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، جس طریقے سے مرضی اپنے کھیتی کی طرف آؤ، تمہیں عام اجازت ہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے یہ بات کہہ دی فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، آنا مقام حرث میں ہے، فرث میں نہیں۔ جو کھیتی کا مقام ہے جماع اسی جگہ پہ کرنا ہے، جو کھیتی کا مقام نہیں اس جگہ پہ جماع کرنے کی اجازت، غیر فطری فعل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو غیر فطری فعل کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ لعنت فرمائی ہے، اور یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ غیر فطری فعل کر رہا ہے وہ اللہ کے اترے ہوئے احکام کے خلاف کر رہا ہے، ان کی تکذیب کر رہا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے پھر۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، دو باتوں کو اکٹھا ذکر کیا، وہ وضو کے مسائل میں ہے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بیان کی ہے، ساتھ ایک اضافی بات بیان کر دی ہے کہ کسی آدمی کی ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ نماز کے دوران ہے یا نماز سے باہر ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے دوبارہ سے وضو کریں۔ اور اسی حدیث کے اندر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی بیان کی ہے کہ اپنی عورتوں کو دبروں کی طرف سے نہ آؤ، نبی پاک نے منع فرمایا ہے۔ غیر فطری فعل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو منع فرمایا ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، آنا مقام حرث کے اندر ہے اور طریقے میں کوئی پابندی نہیں۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے کی تدبیر کرو اپنی جانوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے، شیطان کی
ہتھ کنڈوں سے اللہ سے پناہ مانگتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہم دونوں میاں بیوی کو بھی شیطان کے ہتھ کنڈے سے محفوظ فرما، اور جو ہمارے مقدر میں اولاد لکھی ہے اس کو بھی شیطان کے ہتھ کنڈے سے محفوظ فرما۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ جو بندہ یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنے بیوی کو استعمال کرتا ہے، اگر اسی استعمال سے نطفہ ٹھہر جاتا ہے، اولاد ہو جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اسی بات کو نبی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو کام کرنے کا ہے وہ کرو، آگے کی تدبیر کرو اپنے آپ کے لیے، اپنے آپ کے لیے بھی دعا کرو، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرو۔ ماں باپ کی جو دعا ہوتی ہے وہ اولاد کے لیے مؤثر ہوتی ہے، یہ تو پیدائش سے پہلے بھی مؤثر ہے، تو پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کی جو دعا ہے وہ اولاد کے لیے بہت بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ اس لیے زندگی بھر اولاد کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچانے کی دعا کرتے رہا کرو، نیک اعمال کرنے کی طرف اللہ سے دعا کرتے رہا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور یقین جانو، انکم ملاقوہ، کہ تم سب اللہ کو ملنے والے ہو ایک دن کے اندر۔ اس آیت کا چونکہ تعلق پچھلے سوال سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، وہ گند ہے لہذا بچو عورتوں سے حیض کی حالت میں۔ اسی کے بارے میں اللہ یہاں پہ کہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کوئی اور دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اور یقین جانو تم نے اللہ سے ملاقات کر، اللہ سے ملنا ہے۔ جو بندہ اللہ کی شریعت کے قانون کے خلاف کرے گا، جب قیامت کے دن میدان حشر میں جمع ہوگا اللہ اس سے خود پوچھ لے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جو بندہ حیض کی حالت میں عورت سے مجامعت کر لیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر 1 دینار سونے کا جرمانہ لگ جاتا ہے۔ کیا لگ جاتا ہے؟ 1 دینار سونے کا۔ صرف 20 دینار ہونا تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو اس میں سے 1 دینار جو ہے نا سونے کا، وہ اس کے اوپر جرمانہ لگ جاتا ہے۔ وہ جرمانہ دے، چونکہ اس نے شریعت کے قانون کے خلاف کیا ہے، جرم کیا، یہ اس کی سزا ہے دنیا میں، اور آخرت میں جو سزا اللہ تعالیٰ مقرر کریں گے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ فرمایا وبشر المؤمنین، اور اصل جو مومن بن کر رہنے والے ہیں نا دنیا میں، اللہ کے قانون کے نیچے چلنے والے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن بشارت ہے۔ جن کاموں کی کرنے کا اللہ نے حکم کیا ہے انہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ہے اس سے رک جاتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ حیض کی حالت میں اللہ نے روک دیا ہے کہ بیویوں کو استعمال نہیں کرنا ہے، رک گئے ہیں تو ان کے لیے بشارت ہے، اور جو نہیں رکے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے اور لعنت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہلے ڈرا بھی رہے ہیں اپنے عذاب سے کہ خیال کرنا، آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے لیکن عمل کر کے آؤ گے، مجھے راضی کر کے آؤ گے۔ تو اللہ نے بشارت سے بھی مزین فرما دی وبشر المؤمنین۔ اصل مومن ہوتا وہی ہے جو اللہ کی ہر بات کو تسلیم کرے، چاہے نہیں کی ہے چاہے اس بات کی ہے۔ ظاہر میں چاہے انسان کو اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے تب بھی اس بات کو مان لیتا ہے، اور چاہے ظاہر میں بندے کو اس میں نقصان نظر آ رہا ہے تب بھی اللہ کی بات کو مان لیتا ہے۔ ایسے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت کی بشارت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔